تو فائنلی باسط کی آنکھوں سے بھی پردہ اٹھ جانے والا ہے اور اس کو وفا کا اصلی اور گھٹیا چہرہ نظر آ جانے والا ہے کہ کس طرح سے وفا نے اس کو پاگل بنا کر رکھا ہوا تھا، جبکہ دراصل وہ تو باسط پر نہیں اس کی دولت پر فدا ہوئی پھرتی تھی۔ باسط چونکہ اپنے بچے پیدا ہونے کی بہت ہی خوشی میں پھر رہا ہے، اس کو تو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ وفا کو تو یہ بچہ بھی نہیں چاہیے، اوپر سے وفا کو تو چکر یوسف سے بھی چل رہا تھا۔ باسط جو ابھی سمجھتا ہے کہ وفا سے زیادہ باکردار کوئی بھی نہیں ہے، جب اس کو یہ بات کا پتا چلنا ہے کہ وفا نے بے وفائی کر دی ہے تو پھر باسط نے وفا کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ باسط نے اپنی بیوی روشین کو اس وفا کی خاطر بہت زیادہ باتیں سنائی ہیں اور بہت زیادہ ظلم و زیادتی بھی کر دی ہے۔ وفا اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میں اس بچے کے حق میں نہیں ہوں، مجھے اس بچے کی بھی ضرورت نہیں تھی، ابھی تو آسائشوں کو جینا بھی شروع نہیں کیا میں نے، جس پر وفا کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ یہ بچہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ خیر دوسری طرف یوسف جو کہ دبئی گیا ہوا تھا، اب اس کی بھی واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ روشین کی دوسری طرف طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے اور روشین کو ہاسپٹل اس کے ماں باپ لے کر چلے جاتے ہیں کیونکہ اپنی بیٹی کی جدائی اس سے برداشت نہیں ہو رہی، اوپر سے اس کا وفا کا باسط کی زندگی میں آنا بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ روشین کو جب ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو بدقسمتی سے وہاں پر یوسف بھی آیا ہوتا ہے۔ یوسف چونکہ دبئی سے ابھی ریسنٹلی ہی آیا ہے اور ابھی اس کو کچھ بھی نہیں پتا کہ وفا نے کیا کیا کر دیا ہے اس کے ساتھ۔ یوسف جب روشین کو دیکھتا ہے تو اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے۔ روشین کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم کس قدر گھٹیا انسان ہو، جس پر یوسف کہتا ہے روشین باجی آپ تو غصہ ہی کر گئیں، کیا ہو گیا، اگر میں نے اس دن اپنی معشوقہ کی سائیڈ لے لی، اگر میں وفا کی خاطر ایسا نہ کرتا تو کیا کرتا، وفا مجھ سے ناراض ہو جاتی نا، جس پر روشین کہتی ہے کیا مطلب وفا ناراض ہو جاتی، کیا تم نہیں جانتے، تم اس کی ناراضگی کی فکر کر رہے ہو، اس نے تو تمہارے ساتھ بے وفائی کر دی ہے اور شادی کر لی ہے، جس پر یوسف کہتا ہے کیا مطلب ہے اس بات کا۔ روشین کہتی ہے کہ کیا تم واقعی میں اتنے بھولے ہو یا پھر بھولے بننے کی کوشش کر رہے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے میرے شوہر باسط کے ساتھ شادی کر لی ہے اور باسط نے گھر سے مجھے نکال دیا ہے، جس پر یوسف ہکا بکا رہ جاتا ہے کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے شادی ہی کر لی ہے وفا نے، وہ بھی باسط کے ساتھ۔ اور روشین یہ بھی کہتی ہے یوسف کو کہ تم اسی قابل تھے، تمہارے ساتھ نیکی کرنا چاہتی تھی میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ عورت میرے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہے، لیکن تمہیں میری بات پہ یقین نہیں آیا، الٹا تم نے تو میرے گھر میں آ کر میری ساس کے سامنے اور میرے شوہر کے سامنے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا کہ میں نے تمہیں پیسے دیے تھے کہ تم یہ سب کچھ کرو، بہت اچھا ہوا ہے تمہارے ساتھ اور بہت اچھا کیا وفا نے، تم جیسے انسان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اگر کل کو تم اس دن نہ باتیں کرتے وہ والی تو شاید وفا بھی تمہیں مل جاتی اور میرا بھی گھر برباد نہ ہوتا، جس پر یوسف تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وفا نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر دینا ہے، کہیں تم جھوٹ تو نہیں بول رہی، جس پر روشین کہتی ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم سے میں جھوٹ کیوں بولوں گی، تمہارا میرا کیا مذاق چلتا ہے۔ یوسف کہتا ہے کہ وفا نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو میں بھی اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کروں گا۔ وفا یہ بات جانتی تھی کہ وفا کی ہی صرف یوسف کا نام جڑا ہو سکتا ہے، یوسف کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں لگ سکتا، اور وفا نے اتنی بڑی بے وفائی کر دی میرے ساتھ، اب اس کو میں بتاؤں گا کہ یوسف سے پنگا کیوں لے لیا اس نے، اور یوسف سے پنگا لینا بالکل بھی اچھا نہیں ہے، یوسف تو اپنی چیز کسی کو نہیں دیتا، یہ تو پھر میری محبت تھی، میری محبت کسی اور کی محبت بن جائے یہ مجھے بالکل بھی گوارا نہیں ہے۔ خیر یوسف تو وہاں سے چلا جاتا ہے سیدھا باسط کے گھر میں اور تماشا لگانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ یوسف جب وہاں پر جاتا ہے تو گیٹ کیپر اس کو روک لیتا ہے، یوسف کہتا ہے کہ وفا کو باہر بلاؤ اور اس کو کہو کہ یوسف آیا ہے تم سے ملنے، لیکن گارڈ اس کو منع کر دیتا ہے اندر جانے سے اور کہتا ہے کہ وفا بھی کسی بھی یوسف سے نہیں ملنا چاہتی، انہوں نے اسپیشلی کہا تھا کہ اگر ان سے کوئی بھی ملنے آئے تو بالکل بھی اندر نہیں آنے دینا، جس پر وہ بہت زیادہ شور شرابہ مچا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دفع ہو جاؤ اور اس کو بلا کر لاؤ، کہ اتنے میں ہی پیچھے سے وفا کھڑکی میں کھڑی دیکھ لیتی ہے سب کچھ۔ وفا جب سب کچھ دیکھتی ہے تو اپنی ماں کو بھی بلا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اماں غضب ہو گیا، یوسف آ گیا ہے، جس پر زلیخا کی بھی جان نکل جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں ماں بیٹیاں یوسف سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں۔ وفا جب سب کچھ دیکھتی ہے تو فوراً سے اپنے گارڈ کو بلاتی ہے اوپر فون کر کے اور کہتی ہے کہ یہ جو باہر لڑکا کھڑا ہے اس کو دھکے مار کے گھر سے نکال دو اور اس کو کہنا کہ آئندہ کے بعد یہاں پر مت آئے کیونکہ یہاں پر کوئی وفا بھی نہیں رہتی، جس پر گارڈ یہی کرتا ہے اور اس کو جا کر دھکے مار کے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یوسف کہتا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس ٹائم باسط کہاں ہوگا، تو گارڈ کہتا ہے کہ باسط صاحب ابھی آفس میں ہے، بس آنے ہی والے ہیں، جس پر یوسف نے یہ ٹھان لی ہے کہ آج تو وہ سارا کا سارا وفا کا راز کھول کر ہی جائے گا۔ یوسف باہر گھر کے بیٹھ جاتا ہے باسط کا انتظار کرنے کے لیے، اور جیسے ہی باسط گاڑی میں واپس آ رہا ہوتا ہے تو یوسف اس کا راستہ روک لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ باسط صاحب مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ باسط کہتا ہے کہ تم تو وہی ہو نا یوسف جو اس دن آئے تھے، جس کو روشین نے 2 لاکھ روپیہ بیچ کر بھیجا تھا کہ وفا کی تذلیل کرو، آج پھر تمہیں روشین نے بھیج دیا ہے، جس پر وہ کہتا ہے مجھے آج روشین نے نہیں بھیجا، میں اس دن بھی اپنی مرضی سے آیا تھا اور آج بھی اپنی مرضی سے آیا ہوں، جس پر باسط کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا، تو یوسف کہتا ہے کہ
کہ میں وفا سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور میں وفا کو لینے کے لیے آیا ہوں، لیکن مجھے یہاں آ کر پتہ چلا ہے کہ وفا کے ساتھ تم نے شادی کر لی ہے۔ باسط کہتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو مجھے پوچھنے والے؟ تو پھر یوسف کہتا ہے کہ میں وفا کی محبت ہوں، میں وفا کی پہلی اور آخری محبت ہوں، اور اس بات کا زلیخا کو بھی پتہ ہے اور وفا کو بھی پتہ ہے اور ہمارے پرانے محلے میں ہر کسی کو پتہ ہے۔ کیا یہ بات تمہیں وفا نے نہیں بتائی کہ میں پرانے محلے میں ان کی سارا کام کیا کرتا تھا، ان کی ساری کفالت میں کرتا تھا، سارا پیسہ میرا لگا تھا، اور اس کا باپ بھی جو مرا تھا اس کے ایک لڑکے کے ساتھ پکڑے جانے کی وجہ سے ہی مرا تھا، اور آج یہ لڑکی اتنی عزت دار بن کے تمہارے گھر میں بیٹھ گئی ہے، آج میں سب کچھ بتاؤں گا۔ جس پر باسط فوراً سے یوسف کو اپنے گھر کے اندر لے جاتا ہے، اور پھر یوسف وفا کو آوازیں دیتا ہے اور باسط بھی آوازیں دیتا ہے کہ اتنے میں ہی وفا اور اس کی ماں زلیخا سمجھ جاتے ہیں کہ اب تو ان کا بھانٹا پھوٹ چکا ہے اور اب اس گھر میں مزید ان کا دانا پانی نہیں لکھا ہوا، کیونکہ یوسف نے تو بالکل بھی لحاظ نہیں کرنا کسی بھی چیز کا، جتنا وہ غصے میں بھرا ہوا ہے، کیونکہ یوسف کو دبئی بھی وفا نہیں بھیجا تھا زبردستی کہ تم جاؤ اور بہت زیادہ پیسہ کما کے لاؤ پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے، لیکن آج یوسف واپس آ چکا ہے، اور اب یوسف کے کہنے پر باسط بلاتا ہے وفا کو اور کہتا ہے کہ وفا باہر آؤ، اور وہ کہتی ہے کہ کیا بات ہے باسط؟ تو پھر وہ کہتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا یہ سب کچھ سچ کہہ رہا ہے؟ جس پر وہ خاموش ہو جاتی ہے، جس پر یوسف کہتا ہے یہ کیا بولے گی، میں آپ کو سارے کے سارے ایویڈنس دکھاتا ہوں۔ یوسف اپنے موبائل فون سے سارے کے سارے اپنی پرائیویٹ پکچر اور ویڈیوز دکھا دیتا ہے وفا کے ساتھ، جو کہ اس کی پرانے محلے میں تھی اور اس گھر میں آنے کے بعد بھی یہ دونوں ملا کرتے تھے۔ یہ سارا کچھ دیکھ کر تو باسط کی جان ہی نکل جاتی ہے اور وہ اس کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس قدر گھٹیا عورت ہو سکتی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میں تمہیں ابھی اس گھر سے نہیں بھیجوں گا، نہ ہی طلاق دوں گا، کیونکہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، بس میرا بچہ پیدا کر دو، پھر یہاں پر تمہاری کوئی بھی زندگی نہیں رہے گی۔ جس پر وفا ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگتی ہے اور کہتی ہے باسط مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ تو مجھے معاف کر دیں، جو ہوا ماضی تھا۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ بکواس بند کرو، تمہاری خاطر میں نے اپنی بیوی روشین کو ذلیل کر دیا اور اس کو گھر سے نکال دیا، اور تمہاری خاطر سارا کچھ کیا، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جس پر زلیخا بھی بولتی ہے، لیکن اب باسط کسی کی بھی نہیں سنتا اور زلیخا کو کہتا ہے کہ آپ ہمارے گھر کے معاملات میں نہ ہی بولے تو اچھا ہے، میری امی سارا کچھ کہتے کہتے اس دنیا سے ہی چلی گئی اور میں نے ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا، روشین سارا کچھ مجھے بتاتی تھی، میں نے اس کی باتوں پر بھی یقین نہیں کیا، اور طلاق تک ہماری نوبت آ گئی باتوں کی، میں نے اپنی تیسری بیٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا تم لوگوں کے کان بھرنے کی وجہ سے، اور تم لوگوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ کر دیا۔ خیر اب باسط نے تو وفا کو چھوڑ دینا ہے اور جا کر اپنی پہلی بیوی روشین سے جا کر معافیا مانگنی ہے، اور اس کو یہ بھی کہنا ہے کہ میں پوری زندگی تم پر شک کرتا رہا، لیکن تم با کردار تھی، اور بد کردار تو وہ تھی جس کو میں نے اپنے سینے لگا کر رکھا ہوا تھا، لیکن اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم سچی ہو اور وہ جھوٹی تھی۔ جس پر روشین کہتی ہے کہ باسط اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، آپ نے سب کچھ برباد کر دیا ہے، میں کس منہ سے اس گھر میں واپس آؤں جہاں سے اتنی ذلیل ہو کر میں نکلی تھی؟ لیکن باسط اس کو بہت ہی زیادہ معافیا مانگ کر اور اپنی تیسری بیٹی کو گود میں اٹھا کر پیار کرتا ہے اور پھر اس کو واپس گھر لے آتا ہے۔ آنے والی صرف چند ہی ایپیسوڈ رہ گئی ہیں، آنے والی سیکنڈ لاسٹ اینڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں مزید کیا کیا ہونے والا ہے، اور کیا باسط کے طلاق دینے سے پہلے ہی وفا اس دنیا کو ہی چھوڑ کر چلی جائے گی، یہاں تو پھر وفا در بدر کی ٹھوکریں کھائے گی؟ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمارے چینل کو۔ اللہ حافظ۔